السلام علیکم۔ آج ہمارا لیسن 4 ہے۔ اس کا ٹاپک ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ۔ بیفور کہ ہم اس پہ مزید اسٹڈی کریں، ہم نے لیسن 3 کو ریوائز کرنا ہے، تو چلتے ہیں لیسن 3 کی طرف۔ تھوڑا سا میمورائز کرتے ہیں کہ ہم نے اس لیسن میں کیا کچھ پڑھا ہے۔ ہمارا لیسن 3 تھا جنیرک پروگرامنگ۔ تو جنیرک پروگرامنگ میں ہم نے ایک تو جنیرک پروگرامنگ کے بارے میں پڑھا تھا، یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کی ہنٹس اگر آپ کو یاد کراؤں تو یہ رائٹ یوزیبل کوڈ فار ڈفرینٹ ڈاٹا ٹائپس یوزڈ ان C++ فار کنٹینر کلاسز، آپ کو یاد ہوگا۔ ہم نے ایک کلاس ٹیسٹ بنائی تھی ٹی کے نام سے، تو یہ ہم نے جنیرک پروگرامنگ میں پڑھا تھا کہ یہ ری یوزیبل کوڈ فار ڈفرینٹ ڈاٹا ٹائپس کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس بہت سی ڈیٹا ٹائپس ہوں تو ان کو جب ہم نے بڑے پیمانے پہ ہینڈل کرنا ہے تو ہم نے جنیرک پروگرامنگ کا وہاں پہ یوز کرنا تھا۔ سیکنڈ تھا کانسٹنٹ اینڈ گڈ پریکٹسز۔ یہ کیا تھی؟ کانسٹنٹ ڈونٹ چینج۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو کانسٹنٹس یوز ہوتے ہیں پروگرامنگ میں وہ پیٹ ورڈز ہوتے ہیں، اور وہ پہلے سے ہی پروگرامر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی چینج نہیں ہوں گے، اور ان کو رائٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اپر کیس ود انڈرسکور یہ یوز کی جاتی ہیں۔ اور یہ کیوں یوز ہوتی ہے؟ امپرووز کوڈ ریڈیبلٹی اینڈ مینٹینیبلٹی۔ یہ ہمارے پاس جو کانسٹنٹس ہوتے ہیں اور گڈ پروگرامنگ پریکٹسز، یہ اس کے اوپر ہم امپلیمنٹ کرتے تھے۔ آگے آبجیکٹ ماڈل کیس اسٹڈی ہم نے ایک پڑھی تھی کہ ایک یونیورسٹی تھی، ان کے اسٹوڈنٹ کورس اور ایگزام اور پورا ایک سسٹم تھا، تو اس کا ایک کیس تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا۔ پھر ہم نے گڈ پروگرامنگ پریکٹسز میں یہ پڑھا تھا کہ یوز میننگ فل ویریبلز نیمز ایسے ہونی چاہیے کہ جو کنفیوژن پیدا نہ کریں ڈیورنگ دی رن ٹائم آف دی پروجیکٹ۔ سسٹم کو کلیئرٹی ہونی چاہیے ویریبل نیم کے اوپر۔ اس کے بعد فنکشنز یہ استعمال ہونے چاہیے اور فوکسڈ ہونی چاہیے۔ اور کامنٹس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو کمپلیکس لاجک ہوتے ہیں وہاں اگر آپ کامنٹس پاس کریں گے تو کوئی بھی بندہ جو آپ کا پروگرام کہیں فیوچر میں اس کو موقع ملتا ہے یا آپ کے کوڈ کو یوز کرنا چاہتا ہے تو کامنٹس کے تھرو اس کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کوڈ کس طرح سے یوز کیا گیا اور اس کی لاجکس کیا کیا ہیں۔ یا آپ کو خود سم ٹائم بڑے پیمانے پہ اپنے کوڈ کو اگر دوبارہ سے کچھ اس کے اوپر کام کرنا ہے تو آپ کو کامنٹس کے تھرو ہی آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں نے کس جگہ پہ کیا کام کیا تھا۔ یہ گڈ پروگرامنگ پریکٹسز میں تھا۔ اس کے بعد ڈسٹریبیوٹیڈ آبجیکٹس پڑھے تھے ہم نے۔ یہ کیا تھے؟ آبجیکٹس رن آن ڈفرینٹ سسٹم ان نیٹ ورک۔ تو یہ آپ کو پتہ ہوگا، ہم نے وہ کیا تھا، ایک ایگزامپل لی تھی اس کے بارے میں جو یعنی ایک کچن کی لی تھی اور ایک ریسٹورنٹ کی ایگزامپل ہم نے لی تھی۔ تو اس کے بعد سیریلائزیشن آپ کو یاد ہوگا، یہ سیریلائزیشن کے بارے میں ہم نے ایک پڑھا تھا کہ اگر آپ ایک ریئل ٹائم ایگزامپل آپ نے جو لی تھی نا اپنی ریئل لائف میں، کہ اگر ایک لفافہ ہے آپ کے پاس، انویلپ ہے، اس کے اوپر آپ ایڈریس لکھتے ہیں، پھر وہ اس کو جب بند کرتے ہیں تو آپ نے اس کو سیریلائز کر دیا ہے، پھر وہ جب ریسیور ہوتا ہے، ریسیور اس کو اوپن کرتا ہے تو وہ اس کو ڈی سیریلائز کرتا ہے۔ سیم گوز ٹو آور سسٹم۔ جب ہم سسٹم میں آبجیکٹس کو موو کرواتے ہیں تو ہم نے اس کو بائٹ اسٹریم کے اندر جا کے اس کو سیریلائز کرتے ہیں تاکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ محفوظ ہو کے وہ پہنچتا ہے۔ پھر آگے جب ریسیور ہوتا ہے، ریسیور اس کو ڈی سیریلائز کرتا ہے۔ یہ تھا ہم نے۔ اس کے بعد P2P نیٹ ورک پڑھا تھا۔ یہ بھی ایک ایگزامپل یہی تھی کہ P2P مین کہ ایک آبجیکٹ تھا، وہاں سے آپ نے سیریلائز کیا، یا ایک بندہ ہے اس نے ایک خط پیک کیا، وہ آبجیکٹ A ہے، اور آبجیکٹ B جو تھا اس نے خط کو کھولا ہے۔ سیم سسٹم میں یہ ہمارا تھا کہ ایک پیئر A اور پیئر B بولتے ہیں، اور وہ پیئر A سے پیئر 2 تک جاتے ہوئے B تک جاتے ہوئے جو پورا بیچ میں ان کی کمیونیکیشن ہوتی ہے ڈی سیریلائز ہونے تک، وہ ایک سیکیور اور ایفیشینٹ طریقہ تھا فائل شیئرنگ کا۔ یہ ہم نے تمام لیسن 3 میں پڑھا تھا۔ تو اب ہم چلتے ہیں لیسن 4 کی طرف۔ ہمارا یہ ٹاپک ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ ایکسیپشن سے کیا مطلب ہے۔ جب آپ پروگرامنگ کوڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو بہت سے ایررز کا بھی اور جو غلطیوں کو درست کرنے کا آپ کو ایک آئیڈیا ہونا چاہیے
کہ میں جو پروگرامنگ کرنے جا رہا ہوں، جو کوڈ میں لکھنے جا رہا ہوں، یہ کس حد تک اگلے بندے کو سیٹسفائی کرے گا یا نہیں کرے گا، یا آپ نے 90% تو کوڈ یا 99% کوڈنگ بالکل ایگزیکٹ کر لی ہے، اور آپ کی مائنر 1% کی مسٹیکس جو ہیں وہ ایسی مسٹیک جو سسٹم کے رن ٹائم پہ پروڈیوس ہوتی ہیں یا پریڈکٹیبل ہیں یا ان پریڈکٹیبل ہیں، ان کو آپ کیسے کور کرتے ہیں تاکہ آپ کا سسٹم کریش نہ کر جائے، کم از کم رن کرتا رہے۔ تو ان کو جب آپ ہینڈل کرتے ہیں تو اس کا ایک مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایکسیپشنز کا بیسیکلی مطلب ہے یہ ایرر ہی ہوتے ہیں، لیکن ایکسیپشنز اور ایرر میں پروگرامنگ لینگویج میں تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے، میں آپ کو ایکسپلین کروں گا آگے چل کے۔ تو بیسیکلی یہ ایکسیپشن ہینڈلنگ کا مطلب ہے کہ وہ غلطیاں جن کی وجہ سے آپ کا سسٹم کریش کر سکتا ہے، آپ نے ان غلطیوں سے اپنے تمام کوڈنگ کو، پروگرام کو کیسے بچانا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندے کے پاس 5000+ کوڈ ہے، تو وہ کیا ایسی لاجک یوز کرے گا کہ پریڈکٹیبل یا ان پریڈکٹیبل دونوں ایکسیپشن یا غلطیاں یا ایررز یہ اس کو وہ کور کر سکے۔ تو یہ اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ پیراگراف ریڈ کرتے ہیں۔ ایکسیپشن ہینڈلنگ از اے پروگرامنگ کانسیپٹ دیٹ ڈیلز ود دی occurrence آف unexpected errors during program execution. It involves detecting, analyzing, and responding to these errors in a way that prevents the program from crashing and provides useful information to user or developer. تو تقریباً وہی بات ہے جو میں نے کیا، یہاں تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ انہوں نے کہا ہے occurrence of unexpected errors ڈیورنگ پروگرام ایگزیکیوشن۔ تو ایرر اور ایکسیپشن کے درمیان تھوڑا سا ڈفرینس ہے، بیسیکلی چیز ایک ہی ہے، لیکن اس کے جو یوز ہے یا اس کا جو اکرنس ہوتی ہے وہ کس وقت رونما ہو رہے ہیں، اس چیز کو مد نظر رکھ کر ہم یہ تعریف تھوڑی سی ڈفرینٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ایکسیپشن ہوگی اور یہ ایررز ہوں گے۔ آگے چل کے اس کا آئیڈیا ہمیں ہو جائے گا۔ تو بیفور اس کی کہ ہم اس کوڈ کو ریڈ کریں، آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ پروگرامنگ میں ایکسیپشنز کو ہینڈل کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پروگرام کا 5000 10,000 کوڈ بنا پڑا ہے، بہت لمبا چوڑا کوڈ ہے، تو میں نے ایکسیپشنز کو یا جو پریڈکٹیبل یا ان ایکسپیکٹڈ جو ہیں ایررز آ رہے ہوں گے ان کو میں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو اس کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے بیسیکلی، وہ ٹیکنیک ہر پروگرامر اپنے پروگرام میں یوز کرتا ہے کہ میں یہ ٹیکنیک یوز کر رہا ہوں، اور وہ فکس ٹیکنیک ہے۔ تھوڑا سا ہر لینگویج میں اس کا نام چینج ہو سکتا ہے، لیکن وہ ٹیکنیک سیم ہی ہے۔ وہ ٹیکنیک کیا ہے کہ آپ نے ایک ٹرائی کا ورڈ یوز کرنا ہے، اس کو بلاک بولتے ہیں۔ ایک کیچ کا ورڈ ہوتا ہے، یہ بھی بلاک ہے، اور ایک فائنلی یہ پورا ورڈ ہے ایک فائنلی۔ ٹرائی، کیچ اور فائنلی یہ آپ نے پیٹ ورڈ یوز کرنے ہوتے ہیں۔ اب یہ ڈفرینٹ لینگویجز جو ہیں، فار ایگزامپل سی ہے، شارپ ہے، پلس پلس ہے یا پائتھن ہے، ہر لینگویج میں یہ تھوڑا اس کا ڈفرینس ہو سکتا ہے، لیکن آلموسٹ یہ ملتے جلتے ہی ہیں۔ یہ اس طرح کے پیٹ ورڈ آپ نے اپنی پروگرامنگ میں یوز کرنے ہوتے ہیں۔ تو وہ جب آپ یہ یوز کر لیتے ہیں تو آپ امیجن کرتے ہیں کہ پورے پروگرام میں اس جگہ پہ زیادہ پرابلم آ رہی ہے یا اس جگہ پہ مسئلہ آ سکتا ہے، جدھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کمپلیکس ایریا ہے پروگرام کا، وہاں آپ نے یہ بلاکس یوز کرنے ہوتے ہیں کوڈ میں۔ تو یہ آپ کی رونما ہونے والی جو ایکسیپشنز ہیں ان کو یہ کور کر لیتے ہیں، اور یہ آگے ریڈر یا جو آپ کا پروگرام جو ویور ہے اس کو یہ میسج دیتے ہیں کہ یہ ایرر آ رہا ہے اور یہ اس وجہ سے آ رہا ہے۔ بس اس سے کم از کم جو دیکھنے والا ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ یہ ایرر آ رہا ہے، پروگرام کریش نہیں ہوتا۔ ایسے نہیں ہوتا کہ پروگرام ہی چلنا بند کر جائے۔ تو ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹرائی، کیچ اور فائنلی یہ ہیں کیا چیز۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس لینگویج میں کیا۔ دیکھیے یہ ایک میرے پاس ٹیبل ہے، یہ جاوا اور سی شارپ میں یہ لفظ یوز کیے جاتے ہیں، ٹرائی، کیچ، فائنلی اور تھرو، یہ 4 ورڈ ہیں، ٹرائی، کیچ، فائنلی، تھرو۔ سی پلس پلس میں ٹرائی، کیچ اور تھرو ہے۔ پائتھن میں ٹرائی، ایکسیپٹ، دیکھیے یہاں پہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، ایکسیپٹ کا ورڈ آیا ہے، فائنلی اور یہاں پہ ریز ہے،
ریز کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. جاوا اسکرپٹ میں یہ ٹرائی کیچ فائنلی تھرو ہے. پی ایچ پی میں ٹرائی کیچ فائنلی ہے. روبی میں یہ بگن ریسکیو انشور اور ریز ہے. سوئفٹ میں ڈو ٹرائی اور کیچ ہے. گلینگ میں یہ ڈیفر پینک اور ریکور ہے. اور رسٹ ریزلٹ اینڈ میچ ہے. کوٹلن میں ٹرائی کیچ اور فائنلی. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ایکسیپشن ہینڈلنگ یہ ایک تو کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے ایکسیپشنز ہوتی کیا ہیں, اور پھر آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو کہ یہ ٹرائی کیچ فائنلی تھرو اس طرح کے ورڈ یہ کامن سے ہیں آلموسٹ, اور یہ تمام پروگرامنگ لینگویج میں ایکسیپشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ یوز کیے جاتے ہیں. ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ انہوں نے ایک دیکھیے ٹرائی کا ورڈ یوز کر دیا ہے. اب دیکھیے ورڈ ہے, پہلا سینٹینس ہے کامنٹس جو دیے ہوئے کوڈ ڈیٹ میں تھرو این ایکسیپشن. سب سے پہلے ٹرائی یوز کیا جاتا ہے. یہ ٹرائی کیا کرتا ہے, یہ ایکسیپشن کو تھرو کرتا ہے. یعنی یہ غلطی جتنی بھی ایسا کوڈ جس میں آپ کو شک ہو کہ اس ایریے میں فار ایگزامپل آپ کے پاس 10 لائن کوڈ میں ایسی آ رہی ہیں کہ آپ کو یہ سسپیکٹڈ ہے کہ اس میں سے مسٹیک ہو سکتی ہے کہیں پہ, تو آپ کیا کرتے ہیں اس مسٹیک کو بجائے اس کے کہ آپ ایسے ہی لکھ دیں کہ چلیں دیکھا جائے گا, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے نا, انپریڈکٹیبل ہے. آپ اس کو چھوڑ دیں کہ بس پریڈکٹ ہو جائے گی تو پھر دیکھیں گے اس وقت جب یہ رونما ہوگی. تو آپ نے اس انپریڈکٹ جو ہونے والی چیز ہے اس کو آپ نے ایسے چھوڑنا نہیں ہوتا. اگر آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو جیسے ہی پروگرام وہاں تک آئے گا رن کرتے کرتے تو پروگرام کریش ہو جائے گا, تو آپ کا سسٹم ہی بیٹھ جائے گا. تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, ایکسیپشن کا ایک طریقہ کار جو دیا گیا ٹرائی کیچ اور فائنلی کے ورڈز, یہ پیٹ ورڈز ہیں, ان کو بلاکس بولتے ہیں, یہ آپ یوز کرتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے ٹرائی کا ورڈ یوز کرنا ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے, یہ اس ایریے کے اندر یعنی ٹرائی کے بعد اس کرلی بریس سے لے کر اس کرلی بریس کے اندر آپ نے تمام وہ کوڈ لکھنا ہوتا ہے, چاہے وہ 2 لائن ہے, 5 ہیں, 10 ہیں یا سنگل لائن ہے, جس میں آپ کو شک ہوتا ہے کہ یہاں پہ غلطی ہے. اب ٹرائی اس کو جب ریڈ کرتا ہے تو اس کو اس میں سے جہاں بھی غلطی نظر آتی ہے وہ اس کو تھرو کرتا ہے کیچ کی طرف. یہ اس کرلی بریکٹ کے بعد یہ نیکسٹ بلاک سٹارٹ ہوتا ہے کیچ. کیچ جو ہے اس کے اندر آپ پاس کرواتے ہیں ایرر, ٹھیک ہے, کہ یہ مسٹیک آ رہی ہے, یہ ایکسیپشن آ رہی ہے. یہ اس کو کیچ یہ کیچ کر لیتا ہے. جب یہ کیچ کرتا ہے تو یہ سسٹم کے اوپر پرنٹ کرواتا ہے. میں آپ کو ایک ریڈ کر کے دکھا دیتا ہوں. دیکھیے انٹ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے, انٹ ریزلٹ از ایکول ٹو 10/0. اب ہوا کیا ہے کہ یہاں پہ ایرر جنریٹ ہوگا کیونکہ یہ جاوا کے اندر ڈیوائڈیڈ بائی 0 الاؤڈ ہی نہیں ہے, تو یہ ایک ایکسیپشن ہے. اب یہ لکھ دی گئی ہے, لکھنی ضروری تھی, جو بھی پیچھے وجہ تھی کہ ایسا ہی لکھنا تھا, ٹھیک ہے. تو اب یہ کامنٹ میں دس ول تھرو این ارتھمیٹک ایکسیپشن. اب یہ ارتھمیٹک ایکسیپشن آ رہی ہے کیونکہ 10/0 الاؤ نہیں ہوتا نا. تو آگے یہاں سے ایکسیپشن آئی, ایکسیپشن اس کیچ کے اندر آئی. کیچ نے جب یہ دیکھا تو یہ تو ارتھمیٹک ایکسیپشن آ گئی ہے, تو اس نے کیا کیا, کوڈ ٹو ہینڈل دا ایکسیپشن. اب یہاں سے یہ بات سٹارٹ ہو رہی ہے اس جگہ سے, ٹھیک ہے. کیچ کا یہ پارٹ تھا, اس کے بعد کیچ کے اندر بات آئی, اس نے اس کو ریڈ کرتے ہوئے این ایرر اکرڈ کا میسج شو کروا دیا, ٹھیک ہے. یہ پوری سٹیٹمنٹ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک ایرر کا میسج آئے گی. اب آگے فائنلی پرنٹ بھی تو ہونا ہے نا. اب کچھ ہو یا نہ ہو, کچھ ہو یا نہ ہو, یہ جو لاسٹ والا فائنلی ہوتا ہے نا, یہ انہوں نے لکھا کوڈ دیٹ ول آلویز رن ریگارڈلیس آف ویدر این ایکسیپشن واز تھرون اور ناٹ. یہ جو پارٹ ہے نا فائنلی والا, اس نے سسٹم کو چلانا ہی چلانا ہے. ایکسیپشن یہاں ٹرائی کے اندر جنریٹ ہوئی, پتہ چلا, کیچ کے اندر آئی, کیچ نے ایک اس کا میسج جنریٹ کروانا تھا, اور فائنلی جو ہے اس نے اس کے اندر یہاں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے نا اس نے وہ پرنٹ کروانا ہے. دس کوڈ ول آلویز رن, مطلب اس کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے نا بالآخر اس کو رن کروانا ہے اس نے. تو یہ امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ایکسیپشن ہینڈلنگ بیسیکلی ہوتی کیا ہے. اب اس میں آپ ریڈ کریں, ان دس ایگزامپل وی ہیو اے ٹرائی بلاک دیٹ کنٹینز سم کوڈ دیٹ may throw an exception. آپ کو بتا دیا in this case we are dividing by 0 which will throw an arithmetic exception.
We then have a catch block that specifies the type of exception we want to catch, in this case arithmetic exception, and some code to handle the exception. We are just printing an error message here. Finally, we have a finally block that contains code that will always run regardless of whether an exception was thrown or not. یہ سیم وہی بات ہے جو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی ہے. اب آگے بات آتی ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ ورسز ایرر ہینڈلنگ. تو یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے, ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں کہ بیسیکلی ایکسیپشن ہینڈلنگ اور ایرر ہینڈلنگ میں ڈفرینس کیا ہے. اس سے پہلے ہم جو 3 چیزیں ہم ریڈ کر چکے ہیں پچھلے اس لیسن, اپنے ایکچوئل لیسن کے اندر, اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ریوائز کروا دوں. یہ کہتا ہے ٹرائی, یہ جو ٹرائی کا ہم نے بلاک یوز کیا تھا نا, وہ کہتا ہے رنز رسکی کوڈ. ٹرائی کے اندر رسکی کوڈ ہے جس کو آپ کو شک ہوتا ہے کہ اس میں ایکسیپشن آ سکتی ہے. کیچ ہینڈلز دی ایکسیپشن اف اٹ اکرز. کیچ اس کو ہینڈل کرتا ہے, اگر ایکسیپشن ٹرائی نے تھرو کیا ہے تو کیچ کا کام ہے کہ اس کو ڈیل کرنا, اس کو سسٹم کو کریش نہیں ہونے دینا. اور فائنلی آلویز رن ویدر این ایکسیپشن ہیپنز آر ناٹ. یہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے. اب ہم چل رہے تھے کہ ڈفرینس کیا ہے ایکسیپشن میں اور ایرر میں. اب دیکھیے یہاں پہ یہ ڈفرینس ہے ہمارے پاس. اچھا, یہ ہمارے پاس ڈفرینس ہے. ایک چیز سوری, اس میں آگے جانے سے پہلے میں نے ایک یہاں پہ ایک چیز لکھی ہے, یہ آپ کو ایکسپلین کرنا بہت ہی ضروری ہے. دیکھیے ہم پڑھ رہے تھے, ہم نے یہ والا کوڈ پڑھا ٹرائی کیچ اور بلاک کا. اب یہ تو چھوٹا سا کوڈ ہے, ہمیں شک تھا کہ یہ یہاں پہ مسئلہ ہو سکتا ہے, یا یہ ہم نے ڈیوائڈیڈ بائی 0 کیا ہوا ہے. بھائی اگر آپ کے پاس بہت بڑے پیمانے پہ ایک پروجیکٹ ہے تو پھر آپ کیا ہر جگہ پہ یہ ٹرائی کیچ فائنلی لگاتے پھریں گے, اور کہاں آپ لگائیں گے؟ آپ کو آئیڈیا کیسے ہوگا کہ یہاں پہ پرابلم آ رہی ہے, یہاں پہ نہیں آئے گی؟ یہ پریڈکٹیبل ہے, انپریڈکٹیبل ہے. تو اس کے لیے آپ نے ہاؤ ٹو ہینڈل ایکسیپشن ان لارج پروگرام, یہ اس ہیڈنگ کو آپ یاد رکھیے گا. جب آپ بڑے پیمانے پروگرام کرتے ہیں تو اس کے لیے کہتے ہیں یوز ملٹیپل ٹرائی کیچ بلاکس. بیسٹ پریکٹس یہ ہے کیونکہ کیچز ایکسیپشن ویئر دے آر لائکلی ٹو اکر. بہت سے آپ کے پاس 10,000 کا کوڈ لکھا ہوا ہے, تو آپ نے ملٹیپل جگہوں پہ یہ ٹرائی کیچ آپ نے اپلائی کرنے ہیں, اور وہ ایسی جگہ ہوں گی جہاں آپ کو سسپیکٹ ہوگا کہ یہاں پہ یہ پرابلم آ سکتی ہے. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا, یوز اے گلوبل ایکسیپشن ہینڈلر ہینڈل ان ایکسپیکٹڈ ایررز ان اے سینٹرلائز وے. ایک ایکسیپشن ہینڈلرز اور بھی ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ جگہ جگہ پہ ٹرائی کیچ اور فائنلی آپ فٹ کرتے پھریں, آپ ایک گلوبل ایکسیپشن ہینڈلر لگاتے ہیں. وہ بھی تقریباً یہی ٹرائی کیچ اور اس کا وہ کام کرتا ہے, وہ آپ کے پروگرام کو سموتھلی رن کروا دیتا ہے. آگے ہے یوز کسٹم ایکسیپشن میک ایرر میسیجز میننگ فل. آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے بھی کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں ایکسیپشن ہینڈلنگ کو. اور آگے یوز لاگنگ انسٹیڈ آف پرنٹ اسٹیٹمنٹس کیپ ایرر ریکارڈ فار ڈی بگنگ. یہ بھی ایک اس کا ایکسیپشن کو بڑے پیمانے پہ فٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. یعنی ہم آگے جا رہے تھے کہ ڈفرینس بٹوین ایکسیپشن ہینڈلنگ اینڈ ایرر ہینڈلنگ. تو اب یہ ایکسیپشن ہینڈلنگ ہے, یہ ہماری ہے ایرر ہینڈلنگ. اب اس میں دیکھیے مینیجنگ ان ایکسپیکٹڈ رن ٹائم ایکسیپشنز. دیکھیے میں نے کہا تھا کہ ایکسیپشن اور ایرر تقریباً ایک جیسی ہی چیز ہے, لیکن ان میں تھوڑا سا پروگرامنگ کے حساب سے جو ڈفرینس ہے اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایکسیپشن جو ہے نا, یہ ان ایکسپیکٹڈ جو رن ٹائم کی ایررز ہوتے ہیں, ان ایکسپیکٹڈ کا ورڈ ہے, یہ اس کو مینیج کرتی ہے. اور یہ کیا کرتی ہیں اس طرف, ہینڈلنگ پریڈکٹیبل ایررز دیٹ اکرز ان دی پروگرام. جن ایررز کا آپ کو پتہ ہو, پریڈکٹیبل ہو کہ یہ مسائل آئیں گے یا یہ ایسے ہونا ہے, وہاں پہ آپ ایرر کا ورڈ یوز کرتے ہیں, ایرر ہینڈل کرتے ہیں. اور جہاں ان ایکسپیکٹڈ ہو, آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس وقت کیا چیز سامنے کہاں پہ آ سکتی ہے, تو آپ نے ایکسیپشن ہینڈلنگ لگانی ہے. سیکنڈ میں دیا ہے ہیپنز ڈیو ٹو ان ایکسپیکٹڈ رن ٹائم ایشوز, جیسے ڈویژن بائی 0 فائل ناٹ فاؤنڈ. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ان ایکسپیکٹڈ ہے, ڈویژن بائی 0 آپ نے غلطی سے کہیں لگا دی ہے,
آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ میں نے ایسا کیا ہوا تو ان ایکسپیکٹڈ رن ٹائم ایرر آئے گا، یا فائل ناٹ فاؤنڈ، آپ نے کچھ ایسی فائل لگا دیا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو اس طرح کے ایرر ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں۔ آگے اس میں ایرر میں کیا ہے، ہیپنز ڈیو ٹو انویلڈ انپوٹس، انکریکٹ لاجک اور سسٹم فیلیئرز۔ اب یہ ایرر ہمارا، اگر آپ نے ایک انپٹ انویلڈ دیا، مانگی کچھ اور گئی، آپ نے انویلڈ دیا تو آپ کو ایرر آئے گا، وہ ایکسیپشن نہیں آئے گی۔ آگے occur dynamically at run time can occur at compile time اور رن ٹائم، یہ کسی بھی وقت ریڈیلی کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، یہ والے کسی بھی وقت سامنے آ سکتا ہے، اور یہ کمپائل ٹائم پہ یہ سامنے آتے ہیں ایرر۔ آگے یوز ٹرائی پیچ فائنلی اور تھرو، یعنی جاوا اور پائتھن میں یوز ٹریڈیشنل چیکس، اگر آپ نے ایکسیپشن کو کل کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، ٹرائی، کیچ اور فائنلی یا تھرو، یہ چار چیزوں کو، یہ چار بلاک آپ یوز کرتے ہیں ایکسیپشنز کو ڈیل کرنے کے لیے، جبکہ آپ نے ایرر کو ہینڈل کرنے کے لیے ایف اور ایلس کا یوز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک بڑا ڈفرنس اور سامنے آ گیا ہے کہ ایرر کو کل کرنے کے لیے ایف اور ایلس کے آپ نے بلاک یوز کرنے ہوتے ہیں۔ آگے ایکسیپشن، ٹرائنگ ٹو ایکسیس این انویلڈ انڈیکس ان این ایرے، یوزر سینٹر ان این انویلڈ ای میل انفارم، یہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے انہوں نے کہ یہ ایکسیپشن کی ہے اور یہ ایرر کی ہے۔ آگے ہے یہ فاؤنڈ ان لینگویجز ڈیٹ سپورٹ اسٹرکچرڈ ایکسیپشن، یہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بہرحال یہ امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ایکسیپشن ہینڈلنگ اور اس میں ڈفرنس کیا ہے۔ تو اب دیکھیے اس کا ایک کوڈ ہم ریڈ کر لیتے ہیں ایکسیپشن ہینڈلنگ کا۔ یہ انہوں نے ٹرائی بلاک دیا ہوا ہے، انٹ ریزلٹ 10/0 انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ آلریڈی آپ کو میں شاید بتا چکا ہوں، ڈیوائڈیڈ بائی 0 ہے تو یہ ایکسیپشن آئی ہے، پھر اس کو انہوں نے کیچ کو دیا ہے، کیچ نے ادھر ایرر پرنٹ کروا دیا ہے، یہ تو ایکسیپشن کو ڈیل کیا گیا ہے۔ اب ایرر ہینڈلنگ دیکھیے، ایکسیپشن کے بارے میں بتایا تھا کہ ان ایکسپیکٹڈ جب ہوگی نا تو پھر آپ اس کو ٹرائی، کیچ اور فائنلی کے تھرو ڈیل کریں گے جب کوئی چیز ان ایکسپیکٹڈ ہوگی، جب آپ کو معلوم ہوگا تو پھر آپ ایف اور ایلس کے تھرو اس کو کریں گے۔ اب یہ آپ نے ایکسیپشن کی ایگزامپل لی ہے، یہ ایرر کی ایگزامپل ہے، لیکن ان ایرر کو ٹرائی اور تھرو انہوں نے ہینڈل کیا ہے۔ وجہ کیا ہے، اب ایرر کو ایف اور ایلس کے تھرو بھی تو کروایا جا سکتا ہے جیسے انہوں نے مینشن کیا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے ایف اور ایلس کے تھرو اس لیے نہیں کروایا کہ دیکھیے یہ انہوں نے ٹرائی بلاک لگایا، اس میں ٹرائی کے اندر کوڈ دیا ہوا ہے، یہ والا کوڈ ہے اس بریکٹ سے لے کر اس بریکٹ کے اندر، اس کوڈ میں انہوں نے نیو انٹ اور یہ آلموسٹ 1 ارب جسے بولتے ہیں، یہ وہ اماؤنٹ لکھا ہوا ہے، دس ول تھرو این آؤٹ آف میموری ایرر۔ جب آپ اس طرح کا فگر ایرے میں پاس کروا رہے ہیں تو یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ ہے نا، آپ کو نہیں پتا کہ اتنی میموری آپ کے سسٹم میں مزید ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو نہیں معلوم کہ اتنی، اگر میں 1000 کی ایرے دے رہا ہوں تو یہ اپنے سسٹم میں اس کو ہولڈ کر سکتی ہے یا نہیں، سسٹم میں گنجائش ہے یا نہیں، آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو ایف اور ایلس کے تھرو نہیں کروانا، کیونکہ یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے۔ جو ان ایکسپیکٹڈ چیز ہوگی اس کو ہم نے ٹرائی اور تھرو اور فائنلی کے تھرو ہم نے کیچ کے تھرو ہم نے کور کرنا ہوتا ہے، ٹرائی، کیچ اور فائنلی کے تھرو۔ تو یہ انہوں نے یہ ایرر آئے گا کہ آؤٹ آف میموری ہے، اور اس کو انہوں نے ٹرائی اور کیچ کے تھرو ہینڈل کیا ہوا ہے۔ آگے ہمارا سسٹم ورسز بزنس ایکسیپشن۔ اب سسٹم ایکسیپشن اور بزنس ایکسیپشن یہ کیا چیز ہیں، اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ کہتے ہیں یہ ہماری ہیں سسٹم ایکسیپشن اور یہ ہمارا بزنس ایکسیپشن، ان کا تھوڑا سا ڈفرنس، ایررز ڈیٹ اکر ڈیو ٹو سسٹم فیلیئرز، جو سسٹم فیلئر کی وجہ سے ہوں گے وہ سسٹم ایکسیپشنز آئیں گی۔ ایگزامپل دی ہے فائل ناٹ فاؤنڈ کا، آپ نے اکثر میسیج دیکھا ہوگا، یا نیٹ ورک فیلئر یا ڈاٹا بیس کنیکشن لاسٹ، یہ سسٹم فیلیئرز ہوتے ہیں۔ اور بزنس ایکسیپشن انہوں نے کہا ہے کہ ایرر از ریلیٹڈ ٹو بزنس لاجک، انسفیشینٹ فنڈز، انویلڈ آرڈرز اسٹیٹس، یہ بینکنگ کے جو معاملات ہیں اس میں اکثر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اس طرح کے لاجک انہوں نے خود ہی کچھ اس طریقے سے ایڈجسٹ کیے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کے میسیج شو ہو رہے ہوتے ہیں۔ سیکنڈ ہے ایکسٹرنل فیکٹرز لائک مسنگ فائلز، ہارڈ ویئر فیلیئرز اور نیٹ ورک ایشوز،
یہ ہمارا سسٹم فیلئر ہو سکتا ہے. لاجک بزنس میں کیا ہے، انہوں نے کہا ہے لاجیکل کنڈیشن بیسڈ آن بزنس رولز. کچھ بزنس رول اس طرح سے سیٹ کیے گئے ہیں کہ وہ کہیں پروگرام میں جیسے ہی اس رول کو وائلیٹ کیا جائے گا تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ بزنس ایکسیپشن ہے. یوزلی ہینڈلڈ ود ٹرائی کیچ. یہ جو سسٹم کی ایکسیپشنز ہوتی ہیں نارملی یہ ٹرائی کیچ اور فائنلی بلاکس ہیں ان کے تھرو کی جاتی ہیں، اور ان کو ٹپیکلی ہینڈلڈ بائی تھروئنگ کسٹم ایکسیپشن. اب یہ کچھ اپنے طریقے سے ان کو کسٹمائز کیا گیا ہوتا ہے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے بزنس ایکسیپشنز کو. آگے جی ہارڈر ٹو ریکور فرام میں ریکوائر فکسنگ سسٹم سیٹنگ. یہ ہارڈلی ہی ریکور ہوتی ہیں، ریکوریبل آلموسٹ نہیں ہوتی ہیں. اس کے لیے سسٹم کی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ وہ دی جاتی ہیں، پھر شاید یہ ہو سکتی ہے. آگے ایزیئر ٹو ریکور فرام بائی گائیڈنگ دی یوزر ود میننگ فل میسیجز. کیونکہ یہ کسٹمائز کر سکتے ہیں آپ اس کو، بزنس ایکسیپشنز کو اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے تو یہ ریکوری ان کی ایزیئر ہوتی ہے. فائل ناٹ فاؤنڈ ڈاٹا بیس کو یہ ایگزامپل دی ہوئی ہیں اور اس کی بھی یہ ایگزامپل دی ہوئی ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ان دونوں کا تھوڑا ڈفرنس سمجھ آ گیا ہوگا. ہم چلتے ہیں آگے کوڈ میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. ٹرائی فائل ریڈر فائل نیو فائل ریڈر دس ول تھرو آ فائل ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن. تو ایک منٹ ٹھہریے، سوری جی بالکل یہی کوڈ ہے. تو یہ انہوں نے سارا سسٹم کی ایکسیپشن بیسیکلی یہ ٹرائی کیچ کے تھرو انہوں نے ہینڈل کی ہوئی ہے، اور یہاں پہ انہوں نے بزنس ایکسیپشن ہینڈل کی ہوئی ہے جو کہ رولز آپ کو ڈفرینٹ میں نے بتا دیے ہیں کہ ان کو کیسے انہوں نے کرنا ہے اور ان کو کیسے ٹرائی سسٹم والے کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. آپ اس کو کوڈ کو ریڈ کر لیجئے گا، کوئی بہت زیادہ مشکل کوڈ نہیں ہے یہ. اگر اس کو مزید میں ایکسپلین کرنے چلے گیا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ہینڈلنگ سسٹم ایکسیپشن. سسٹم ایکسیپشنز ان جاوا are predefined exceptions that occur due to problems in the system or the environment in which the program is running. تو examples of system exceptions include یہ file not found exception, IO exception, class not found exceptions اور any. اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہ کیا چیز ہے. ہم سسٹم ایکسیپشنز کی بات کر رہے ہیں نا. یہ ایکسیپشن ٹائپ دی ہوئی ہیں جو آپ پچھلی فائل میں ریڈ کر رہے تھے. فائل ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن یہ کہتے ہیں کہ فائل ڈز ناٹ ایگزسٹ اور کین ناٹ بی اوپن. اگر یہ ہو تو یہ ہمارے پاس ایکسیپشن یہ دی جائے گی. آئی او ایکسیپشن جنرل آئی او فیلئر. فار ایگزامپل ریڈنگ اوبلیک رائٹنگ اے فائل نیٹورک ایشوز. کلاس ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن وین اے ریکوائرڈ کلاس کین ناٹ بی فاؤنڈ ایٹ رن ٹائم. اور آؤٹ آف میموری ایرر وین جے وی ایم رنز آؤٹ آف میموری. اور نل پوائنٹر ایکسیپشن وین ٹرائنگ ٹو یوز این آبجیکٹ دیٹ از نل. تو ٹو ہینڈل سسٹم ایکسیپشن یو کین یوز ٹرائی کیچ بلاک. وین این ایکسیپشن اکر دا رن ٹائم سسٹم کریٹس این آبجیکٹ آف دی ایکسیپشن کلاس اینڈ تھروز اٹ. یو can use multiple catch blocks to handle different type of exception that may be thrown in try blocks. You can also use the finally block to specify code that should be executed regardless of whether an exception is thrown or not. یہ وہی بات ریپیٹ کی گئی ہے، میں نے آپ کو کمپریہنسولی اس کی ڈیٹیلز بتا دی ہیں. آگے ہے یوزر ڈیفائنڈ ایکسیپشنز. اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہیں. یوزر ڈیفائنڈ میں ان جاوا یوزر ڈیفائنڈ ایکسیپشنز آلسو کالڈ کسٹم ایکسیپشنز. یعنی کسٹم کا مطلب کسٹمائز ہیں، یوزر نے خود کی ہوئی ہیں اپنی مرضی سے. آر ایکسیپشنز دیٹ یو کریٹ یور سیلف ٹو ہینڈل اسپیسیفک سچویشنز ان یور پروگرام. دے آر کریٹڈ بائی ایکسٹینڈنگ دی بلٹ ان ایکسیپشن کلاس. اور یعنی آلریڈی ایک کلاس بنی ہے اس کو آپ آگے ایکسٹینڈ کرتے ہیں. اور اینی آف اٹس سب کلاس یا اس کی سب کلاس بنا لیتے ہیں. دس الاؤز یو ٹو ڈیفائن ایکسیپشن بیسڈ آن دی یونیک ریکوائرمنٹس آف یور پروگرام. تو میرے آپ کو یہ کلیئرٹی ہو گئی ہوگی کہ آلریڈی آپ کے پاس اگر ایک کلاس ہے اس کی آپ ایکسٹینشن بھی دے سکتے ہیں یا اس کی سب کلاس بنا سکتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں یوزر ڈیفائنڈ ایکسیپشن. تو اس کی ایک ایگزامپل یہ دیکھیے. ان اے بینکنگ یہ ایک سینیریو ہے. ان اے بینکنگ سسٹم یو مائٹ وانٹ ٹو انشور دیٹ withdrawal are not processed if the user does not have
sufficient balance in their account. یعنی ایک نارمل یہ اس کی ایگزامپل ہے کہ اگر بینک میں اماؤنٹ نہیں ہے اکاؤنٹ کے اندر تو سسٹم اس کو withdrawal کی پرمٹ نہیں کرے گا. If a user attempts to withdraw more money than they have, you can throw a custom exception to handle this business rule. تو یہ ہم روزمرہ لائف میں اس کی ایگزامپل دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر بینکنگ میں یا اے ٹی ایمز وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس میں اکثر اس طرح کے ہمیں میسیج آتے ہیں یا موبائل اپلیکیشنز پہ کہ وہ بیسیکلی انہوں نے کسٹمائز کیے ہوتے ہیں بینکنگ کے سافٹ ویئرز کے اندر کہ اگر کسٹمر اس طرح کی ڈیمانڈ کرے گا اور اس کی وہ میٹ نہیں ہوتی تو اس کو ایسا میسیج جائے گا, اگر وہ اس کو میٹ ہوتی ہے تو اس کو یہ والا میسیج جائے گا. تو یہ اس کو ہم تھوڑا سا ریڈ کر لیتے ہیں. ایک کلاس ہے پبلک کلاس نیگیٹو نمبر ایکسیپشن ایکسٹینڈز ایکسیپشن. بیسیکلی کلاس کا نام ہے ایکسیپشن, تو اس میں ایکسٹینڈ کا ورڈ یوز کیے گا. اس کی ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھا تھا کہ کسی بھی آلریڈی جو موجودہ کلاس ہے اس کو آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یا سب کلاس بنا سکتے ہیں. تو انہوں نے اس کلاس کو جس کا نام ایکسیپشن ہے ایکسٹینڈ کر دیا ہے کیونکہ یہ یوزر ڈیفائنڈ ہے, اور اس میں انہوں نے یہ ایک کنسٹرکٹر ہے, یہ ایک میسیج پاس کر رہا ہے سپر میسیج کے تھرو. یہ کہتے ہیں پبلک کلاس کیلکولیٹر. پھر آگے اس کا سیکنڈ پارٹ ہے ایک کلاس ہے کیلکولیٹر, اور اس میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے انٹ اے اور انٹ بی, اور یہ جو بی ہے یہ لیس دین زیرو مین کے یہ انہوں نے اس کو ایک نیگیٹو نمبر کے طور پہ شو کروایا ہے, اور پھر تھرو میں اس کو بھیجا گیا ہے, اور تھرو کر کے یہ کہتے ہیں کہ ناٹ ڈیوائڈ بائی اے نیگیٹو نمبر. یہ ایک میسیج اس میں پاس کروا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آگے پبلک کلاس مین میں آ کے مین میں انہوں نے اگین یہ نیگیٹو نمبر آ کے دیکھیے گا آپ یہاں پہ کیلکولیٹر ڈیوائڈ 10 اور -2, تو یہ اس کو سسٹم پرنٹ کروائے گا, اور نیگیٹو نمبر کو یہ انہوں نے پاس کروایا ہے مین کلاس کے تھرو. تو مین تو سے یہ ایک ایکسیپشن ہینڈلنگ کا ایک طریقہ کار ہے بینکنگ میں انہوں نے کسٹمائز کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ریکوائرمنٹ فلفل کرتا ہے تو اس کو آپ نے یہ میسیج دینا ہے, ادروائز اس طرح کا دینا ہے. وہ بظاہر دیکھنے میں ان کا جو یہ کوڈ ہے وہ لگتا ہے کہ یہ ساری کی ساری ایکسیپشنز ہیں, یہ تو یعنی پورے پروگرام میں ایکسیپشنز ہیں, لیکن وہ انہوں نے خود ہی اس کو لاجیکلی اپنے ریزلٹ لینے کے لیے فٹ کی ہوتی ہیں. تو بہت شکریہ.